یشکر اطمینان بھرے لہجے میں بولا، تمہارے ذمہ ایک چھوٹا سا کام رہ گیا ہے، میرے ساتھ بنو نصر تک چلنا ہوگا۔ میں بنو جساسہ لوٹنے سے پہلے اپنے بابا جان کے قاتل کو انجام تک پہنچانا چاہتا ہوں، اس کے بعد تم فارس لوٹ سکتے ہو۔ بہرام نے حیرانی سے پوچھا، اور تم؟ یشکر پھیکی مسکراہٹ سے بولا، اہورا مزدہ کی قسم، مجھے یہاں رکنے کے لیے ایک بادیہ کا وجود کافی تھا، اب تو اس کی زندگی کے ساتھ دوسرے فرائض کی ذمہ داری بھی میرے گلے پڑ گئی ہے۔ بہرام نے جھجکتے ہوئے کہا، ایک قبیلے کے خلاف یہ سپاہ کافی رہے گی؟ یشکر اطمینان سے بولا، ہاں ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے، اور یوں بھی میرا مطمع نظر جنگ نہیں، والدین کے قاتل ہیں۔ بہرام صافگوئی سے بولا، ایک بات دھیان میں رہے، شہنشاہ معظم پہلے بھی عربوں کو فارس کے خلاف کر چکے ہیں، اور اب ان کی اجازت کے بغیر ہم یہاں اور جنگ نہ چھیڑ بیٹھیں، کیونکہ ہمارا مطمع نظر صرف تمہارا حصول تھا۔ آخری کام، اس کے بعد تمہیں نہیں روکوں گا۔ میں چاہتا ہوں بنو جساسہ کا سردار واپس لوٹے تو اس کے دامن پر والدین کے خون کا قرض باقی نہ ہو۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور ہلکا سا تبسم چہرے پر بکھیر کر بولا، واپس جا کر سبرینا خانم کو بتا دینا کہ تم نے نہ صرف یشکر کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے بلکہ الٹا احسان چڑھا کر آ گئے ہو۔ بہرام کھلکھلا کر ہنسا، اسے کہتے ہیں جذباتی دھونس جمانا۔ سورج کی تمازت ختم ہونے پر وہ سفر کے لیے تیار ہوئے، مگر رخ تبدیل ہو گیا تھا۔ بنو عمر کا راستہ یشکر کو معلوم تھا، اور ملکان و امریل سے گپ شپ کے دوران اسے بنو نصر کے محلے وقوع کے بارے میں بھی اچھی طرح معلوم ہوا تھا۔ ستارہ شناسی کا وہ بھی ماہر تھا، لیکن اس کے باوجود بنو نصر کی بالکل درست جگہ کے بارے میں اندازہ لگانا اتنا آسان نہیں تھا۔ اس نے اندازے سے ایک جانب کا رخ کیا۔ سہ پہ بھلے ایک گڈریے سے ملاقات ہونے پر انہوں نے بنو نصر کا راستہ پوچھا۔ اتنے زیادہ مسلح افراد کو دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا تھا۔ اسے تسلی دینے کے لیے یشکر گھوڑے سے اترا تو اس کا اعتماد بحال ہوا۔ محترم اجنبی، آپ کو مجامع ممسک العنان کے ستارے عیوب کے مقام غروب کا رخ کرنا چاہیے، جبکہ آپ کا رخ مجامع قلب اکبر کے ستارے شورا یمانیہ کے غروب کی جانب ہے۔ تم پر اہورا مزدہ کی برکتیں ہوں۔ الوداعی مسافہ کر کے یشکر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اگر گڈریا ان کی سمت درست نہ کرتا تو یقیناً وہ مخالف سمت نکل گئے ہوتے۔ وقت کی کمی کے باعث انہوں نے وہ رات سفر میں گزار دی تھی۔ صبح کاذب کے وقت وہ اندھیرے میں ڈوبی ایک بستی کے حوالے دیکھ رہے تھے۔ یشکر کے حکم پر تمام واپس پلٹے اور بستی سے دور فاصلہ پیدا کر کے ٹیلوں کی آڑ میں گھوڑوں سے اتر گئے۔ طلوع آفتاب تک انہوں نے وہیں انتظار کیا۔ سورج کی کرنوں نے جیسے ہی ریت کے ذروں کو جگمگا کر شب کی خنکی کا کلا کما کرنا شروع کیا، وہ بنو نصر داخلے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ انہیں سب سے پہلے ایک ادھڑمر شخص نے دیکھا، اور پھر اس کی چیخو پکار پر تھوڑی ہی دیر میں بنو نصر کے مردوزن اکٹھے ہو گئے تھے۔ مردوں کی اکثریت نے اپنے ہتھیار ساتھ رکھنا مناسب سمجھا تھا۔ عورتوں اور بچوں کے چہروں پر خوف و ہراس، جبکہ مردوں کے چہروں پر خوف کے ساتھ حیرانی و تشویش بھی حویدہ تھی۔ جلد ہی جبلہ اپنے خیمے سے نمودار ہو کر ان کی طرف بڑھا۔ سب سے آگے یشکر کا گھوڑا تھا، دائیں بائیں رشاقہ اور بہرام کھڑے تھے۔ باقی لشکر نے نصف چاند کی شکل میں علاقے کو گھیر لیا تھا۔ لشکر کے سالار کو اندازے سے جان کر وہ یشکر کے سامنے آ رکا۔ انتظار کس بات کا ہے؟ دسترخوان بچھائے جانے کا یا ہمارے تلواریں سونتنے کا؟ یشکر اطمینان سے بولا، میں بنو جساسہ کا سردار یشکر بن شریک بن سمامہ بن نتیجہ بن ہبالہ ہوں۔ بنو نصر کے سردار جبلہ بن کنانہ سے اپنے باپ اور اربد بن قیس سے اپنی ماں کا قتل کا حساب لینے آیا ہوں۔ جبلہ کے چہرے پر حیرانی نمودار ہوئی۔ قتل کا ثبوت؟ عریسہ بنت منظر نے جبلہ بن کنانہ کی برچھی کو میرے والد کی چھاتی میں پیوست ہوتے دیکھا تھا، اور اربد بن قیس کی تلوار کو میری والدہ کی پیٹھ سے پار ہو کر چھاتی سے نمودار ہوتے دیکھا تھا۔ جبلہ کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ یقیناً عریسہ بنت منظر اپنی بیٹی کا راستہ صاف کر رہی ہے۔ یشکر چھلانگ لگا کر نیچے اترا۔ مجھے نہیں معلوم کہ عریسہ کی بیٹی کون ہے یا وہ خود کیسی عورت ہے، لیکن تمہارے بارے یہ اطلاع ملی اور میں پہلی فرصت میں یہاں پہنچ گیا ہوں۔ بنو جساسہ کے لشکر کو ساتھ لاتا تو بدلہ لینے والے کافی سارے دعوے دار جمع ہو جاتے، اور شاید بنو نصر کا معاملہ ہمیشہ کے لیے نمٹ جاتا۔ دھیمے قدموں سے چلتا ہوا وہ جبلہ کے سامنے جا رکا تھا۔ جبلہ طنزیہ لہجے میں بولا، تمہارے والد نے بنو نصر کے 2 جوانوں کو قتل کیا تھا، اور تمہاری ماں کی تلوار کا نشان اب تک میرے چہرے پر ثبت ہے۔ یشکر نے اس کی دلیل کو رد کیا۔ حملہ تم لوگوں نے کیا تھا، انہیں دفاع کا حق قانون تو کیا بے اصولی بھی دیتی ہے۔ جبلہ نے اور دلیل پیش کی۔
تلوار دفاع کی خاطر سونتی جائے یا یورش کی نیت سے، تلوار تھامنے والا قتل کا حقدار ہو جاتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے یشکر کی نظروں نے سامنے کھڑے لمبے تڑنگے اور جسیم کوہنا سار جنگجو کو جانچا۔ جبلہ بن کنانا، تمہیں دفاع کے لیے تلوار سونتنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اگر پورے قبیلہ کا صفایا کرانا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ جبلہ طنزیہ لہجے میں ہنسا۔ اکیلے آدمی کو لشکر کے خلاف دفاع کا موقع فراہم کر کے یقیناً تم دلیری کی نئی مثال قائم کرنا چاہ رہے ہو۔ سردار جبلہ بن کنانا، سمجھنے میں غلطی کر رہے ہو۔ اکیلے نہیں، اربد بن قیس بھی تمہارے ساتھ ہے، اور پورے لشکر نہیں، صرف یشکر کے خلاف۔ اس نے تلوار بے نیام کی، اور یاد رکھنا، لڑو یا نہ لڑو، مرنا تمہیں پڑے گا۔ اگر تم مارے گئے، جبلہ نے 2 قدم پیچھے لے کر تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھے۔ یشکر تیقن سے بولا، بنو نصر کے کسی آدمی کو نقصان پہنچائے بغیر یہ لوگ واپس لوٹ جائیں گے۔ زبان سے پھرنا ایک عرب سردار کو زیب نہیں دیتا۔ یشکر سردار کہلوانے سے پہلے بھی عہد نبھانا جانتا تھا۔ تم اربد بن قیس کو آواز دو۔ جبلہ بن کنانا سے بچ گئے تو اربد بن قیس بھی مل جائے گا۔ جبلہ نے ایک دم تلوار بے نیام کر لی۔ یشکر یہ کام پہلے ہی کر چکا تھا۔ دونوں قدمے برابر تھے، لیکن جبلہ یشکر سے زیادہ جسیم تھا اور اس کا تجربہ بھی وسیع تھا۔ بنو نصر کے باسیوں کو مکمل یقین تھا کہ ایک لڑکے کے خلاف وہ ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ پہل اونٹ کی طرح جلد تیش میں آنے والے جبلہ نے کی تھی۔ اس کا بھرپور وار یشکر نے ایک قدم آگے بڑھ کر روکا تھا۔ زوردار چھنچناہٹ نے دیکھنے والوں کے دلوں کی دھڑکن کو تیز کیا، اور پھر فولاد سے فولاد ٹکرانے کی ایک آواز تسلسل سے گونجنے لگی۔ تماشائی زیادہ دیر اس ساز سے دل نہیں بہلا سکے۔ جلد ہی وہ مرحلہ آ گیا جو رشاکا کے لیے غیر متوقع نہیں تھا، جبکہ بنو نصر کے باسوں کی توقعات کے بالکل خلاف تھا۔ جبلہ کا وار ڈھال پر روک کر یشکر نے تلوار کی نوک جبلہ کے گلے کی طرف بڑھائی۔ جبلہ نے وار روکنے کے لیے ہلکا سے پیچھے جھک کر یشکر کا وار خطا کیا، اور اسی وقت یشکر کی ٹانگ پوری قوت سے جبلہ کے پیٹ کی طرف بڑھی۔ زوردار لات نے اسے کولوں کے بل نیچے گرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تیزی سے کروٹ لے کر اس نے اپنے تئیں یشکر سے دور ہٹنے کی کوشش کی، لیکن جو ہی وہ کھڑا ہوا، یشکر کی تلوار کی نوک نیزی کی طرح اس کے پسلیوں سے گزرتی ہوئی پیٹ پیچھے سے نکل گئی تھی۔ یشکر کے منہ سے خون کی دھار برآمد ہوئی، اور اس حالت میں بھی اس کا تلوار والا ہاتھ یشکر پر حملے کے لیے اٹھا۔ یشکر نے ڈھال نیچے پھینک کر اس کا ہاتھ اپنی طاقت پر گرفت میں پکڑ لیا تھا۔ جبلہ بن کنانا، تم نے شریک بن سمامہ کی چھاتی سے برچھی پار کی تھی۔ محسوس ہو رہا ہے فولاد جب جسم سے گزرتا ہے تو کیسا لگتا ہے؟ کچھ کہنے کی کوشش میں اس کے حلق سے خون کی کلی برآمد ہوئی، اور وہ کینہ توز نظروں سے یشکر کو گھورتا ہوا گھٹنوں کے بل گر گیا تھا۔ یشکر نے ایک جھٹکے سے تلوار اس کی چھاتی سے کھینچی، جبلہ کے ہاتھ سے تلوار چھینی، اور اسے مرنے کے لیے چھوڑ کر بنو نصر کے ہکا بکا کھڑے باسیوں کی طرف متوجہ ہو کر بولا، اربد بن قیس، تمہاری باری ہے۔ ایک ادھیڑ عمر شخص مجمع سے باہر نکلا۔ اس کا رنگ خوف سے پیلا پڑ گیا تھا۔ اسی وقت ایک اور شخص آگے آیا۔ سردار یشکر بن شریک، ہم اربد بن قیس کی طرف سے خون بہا ادا کرنے کو تیار ہیں۔ یشکر بن شریک اپنی اماں جان کی لاش کو بیچنے نہیں آیا۔ یشکر نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے اربد کی طرف تلوار تانی۔ اربد بن قیس، اگرچہ تم قابل فخر زندگی نہیں گزار سکے، اپنی موت کو مثالی بنا لو۔ اربد بن قیس نے تلوار بے نیام کر لی، لیکن جبلہ بن کنانا کی شکست نے اسے بے حوصلہ کر دیا تھا۔ یشکر نے اس کے انجام کو زیادہ انتظار نہیں کروایا تھا۔ ایک ہاتھ میں جبلہ اور دوسرے ہاتھ میں اپنی تلوار تھامے وہ بجلی کی صورت سے اربد کی طرف بڑھا۔ وہ بمشکل پہلا ہی وار روک سکا تھا۔ یشکر کے اگلے وار نے اس کی گردن کو غلولہ بنا دیا تھا۔ مجمع میں ہلچل مچی۔ چند جوانوں نے تلواریں سونت لی تھی۔ 2-3 جوشیلے جوانوں نے بآواز بلند کہا، ہم بدلہ لیں گے۔ سردار جبلہ بن کنانا کی موت رائے گاہ نہیں جا سکتی۔ انفرادی بدلہ لینے والے ایک ایک کر کے آگے آ سکتے ہیں، اور یاد رکھنا، اکٹھے حملہ کرنے کا شوق بنو نصر کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ ایک ادھیڑ عمر شخص جلدی سے بولا، سردار یشکر، ہم جنگ نہیں چاہتے۔ اگر میں جنگ چاہتا تو بنو نصر کے خیمے کب تک بھسم ہو چکے ہوتے۔ اطمینان بھرے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے جبلہ بن کنانا کے مردہ جسم سے نیام کھول کر اس کی عمدہ تلوار اندر ڈال لی، اور اربد بن قیس کی تلوار بھی اٹھا لی۔ لیکن جو ہی مڑ کر مشکی گھوڑے پر سوار ہونے لگا، ادھیڑ عمر مرد نے اسے مخاطب ہوا، مہربانی کر کے سردار کی تلوار ہمارے پاس رہنے دیں۔ وہ اطمینان سے بولا، مجھے اپنے باپ کی تلوار واپس نہیں ملی تھی، اور یوں بھی جیتنے والا مرنے والے کے ساز و سامان کا مالک بن جاتا ہے۔ وہ لجاجت سے بولا، یہ درخواست ہے۔
میں صرف اتنی مہربانی کر سکتا تھا کہ لاشیں تمہارے حوالے کر دی ہیں، ورنہ لاشوں کو گھسیٹ کر بنو جساسہ تک لے جانے کا بھی حق مجھے حاصل ہے۔ بے رحمی سے کہتے ہوئے مشکی پر سوار ہوا، لیکن اس سے پہلے کہ گھوڑے کو موڑتا بنو عامر کی ایک عورت نے دلیری سے آگے بڑھ کر گھوڑے کی لگام تھام لی۔ میرا نام شموس بنت سلول ہے اور تمہیں حکم دیتی ہوں سردار جبلہ کی تلوار واپس کر دو۔ یشکر کی آنکھوں میں حیرانی نمودار ہوئی۔ اس عورت کا انداز خاصا انوکھا اور عجیب تھا۔ ادھیڑ عمر مرد اس کی حیرانی دور کرتے ہوئے بولا، سردار یشکر بن شریح، اس نے کئی دنوں تک تمہیں دودھ پلایا تھا۔ یشکر چھلانگ لگا کر نیچے اترا۔ اس نے عورت کا ہاتھ تھام کر احترام سے چوما اور تلوار دونوں ہاتھوں سے اس کے ہاتھوں پر رکھ کر اس کی جانب بڑھائی۔ یہ لے ماں جی، اس کے علاوہ کچھ درکار ہو تو حکم کریں۔ شموس فخر سے مسکرائی اور یشکر کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، تم پر نصر کی لازوال برکتیں نازل ہوں۔ اجازت دیں ماں جی، بیٹے کے لائق کوئی کام ہو تو بنو جساسہ کے دروازے آپ کے لیے ہمیشہ ایک سردار کی ماں کے طور پر کھلے رہیں گے۔ مؤدب انداز میں کہتے ہوئے وہ دوبارہ سوار ہو گیا۔ اس کے گھوڑا موڑتے ہی باقی پیچھے چل پڑے تھے۔ رشاکا نے اپنا گھوڑا ادیرمر شخص کے قریب روکا۔ تم لوگوں نے یقیناً ملکہ قتیلہ بنت جبلہ تک اس کے باپ کی موت کی خبر پہنچانا ہوگی۔ وہ بنو ترید کی سردارنی ہے اور بنو احمر کے لشکر کو اس نے تباہ کر دیا ہے۔ ادھیڑ عمر نے حیرانی سے دہرایا، بنو ترید؟ یہاں سے قطب تارے کی پیٹھ کے پیچھے رکھ کر چند منزلوں تک گھوڑا دوڑاؤ تو خود وہاں پاؤ گے۔ مختصر الفاظ میں بنو ترید کے محلے وقوع کے بارے میں بتا کر رشاکا یشکر کے پیچھے بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بنو نصر کی حدود سے باہر نکل رہے تھے۔ بنو نصر سے فرسخ بھر دور آنے کے بعد یشکر نے بہرام کو الوداع کہا، پدر محترم تک میری ندامت پہنچا دینا۔ کوشش کروں گا جلدی حالات پر قابو پا کر انہیں ملنے کے لیے تیسفون کا رخ کر سکوں۔ بہرام مسکرایا، محترم سالار، تمہیں بے یار و مددگار سمجھ کر پریشان تھے۔ ایک سردار کے لیے یقیناً انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ رات پہلا پہر بیت چکی تھی۔ 4 سوار بنو جساسہ کی حدود میں داخل ہوئے۔ سب سے آگے اغلب تھا۔ اس کے عقب میں مروان اور یشکر پہلو بہ پہلو گپ شپ کرتے ہوئے چل رہے تھے۔ رشاکا کا گھوڑا ان سے 2-3 قدم پیچھے تھا۔ رات کا اندھیرا ہر سو پھیل چکا تھا، البتہ ربیع اول کے ڈوبتے چاند کی زرد روشنی سے مکانات کے حولے اور گلیوں وغیرہ کی پہچان ہو رہی تھی۔ چاروں شریم کی حویلی کے سامنے جا رکے۔ اغلب نے بند دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد شریم کی آواز ابھری، کون؟ اغلب۔ اس نے اپنا نام پکارا۔ دروازہ فوراً ہی کھل گیا تھا۔ اغلب سے معانقہ کرتے ہوئے اس نے بقیہ تینوں کی طرف دیکھ کر مایوسی بھرے لہجے میں پوچھا، صرف 2 آدمی ہی ڈھونڈ پائے ہو؟ مروان اس کے گلے سے لگتا ہوا بولا، نہیں چچا جان، صرف ایک آدمی کو تلاش کر سکے ہیں۔ ہمارے ساتھ بنو جساسہ کا سردار یشکر بن شریح ہے۔ کیا؟ شریم حیرانی سے چلایا۔ مروان کو ایک طرف دھکیل کر وہ عقب میں کھڑے یشکر کی طرف بڑھا۔ یشکر گلوگیر لہجے میں بولا، سچ کہہ رہا ہے بابا جان، میرا بیٹا۔ شریم نے اسے چھاتی سے بھینچ دیا تھا۔ 2 الفاظ منہ سے نکالنے کے بعد اسے ہر قسم کے سوال جواب بھول گئے تھے۔ کافی دیر تک شریم نے اسے خود سے لپٹائے رکھا اور پھر گالوں پر بوسہ دیتے ہوئے پوچھنے لگا، ایسا کیسے ممکن ہوا؟ یشکر نے کہا، لمبی کہانی ہے بابا جان۔ شریم مسکرایا، یقیناً تم اسے ملنے کے لیے بے چین ہوگے جو اب تک تمہاری موت کا سوگ منا رہی ہے۔ نہ سائقہ کو ہاتھ لگانے دیتی ہے اور نہ ہی امبر پر کوئی سواری کر سکتا ہے۔ یشکر اس بات میں سر ہلاتا ہوا بولا، میرے ساتھ میری بیوی رشاکا بھی ہے بابا جان۔ خوش آمدید بیٹی۔ شریم نے سب سے پیچھے کھڑی رشاکا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ایک بات سامعین اچھی طرح سمجھ لیں، عرب معاشرے میں ایک سے زیادہ شادیوں کو تو نہ تو معیوب سمجھا جاتا تھا اور نہ انوکھا یا حیران کن، بلکہ آج تک وہاں یہ رواج قائم ہے۔ اس متعلق ہمارا معاشرہ ہندو مت سے متاثر ہے۔ ایک سے زیادہ شادیوں کو برا تصور کیا جاتا ہے اور غلط گردانا جاتا ہے۔ اس بحث سے قطع نظر کہ شادی ایک بہتر ہوتی ہے یا زیادہ، یہاں بس عرب معاشرے کی رسوم بتانا مقصود ہے۔ گھوڑوں کی لگامیں پکڑ کر وہ اندر داخل ہوئے۔ ایک حجرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شریم شفقت بھرے لہجے میں بولا، وہاں تمہاری بادیا عریسہ کے ساتھ لیٹی ہوگی، خیال سے جانا کہیں بھو سمرکت چلانا ہی شروع نہ کر دے۔ میں سردار زادی سے مل لوں۔ رشاکا کو مطلع کرتے ہوئے وہ دھڑکتے دل سے مطلوبہ دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ رشاکا نے دھیرے سے سر ہلایا اور شریم کی تقلید میں چل پڑی۔ شریم باقیوں کے ساتھ اپنے حجرے میں گھس گیا تھا۔
یشکر نے مطلوبہ دروازے پر دستک دی۔ ایک نامانوس نسوانی آواز نے پوچھا، کون ہے؟ یشکر جواب دیے بغیر دستک دہرائی، آ رہی ہوں۔ یقیناً وہ عریسہ کی آواز تھی۔ کنڈے کھلنے کی آواز آئی، دروازے کے پٹ کھلے، چراغ کی روشنی میں اس کی نظر ایک مہربان صورت خاتون پر پڑی۔ یشکر کو دیکھ کر اس کے چہرے پر تشویش بھری حیرانی ابھری۔ ہکلاتے ہوئے پوچھا گیا، تم کون ہو؟ یشکر کے ہونٹ مسکرانے کے انداز میں کھلے، آپ کا بیٹا ماں جی۔ بیٹا؟ مگر میرا تو کوئی بیٹا نہیں ہے۔ حیرانی دو چند ہو گئی تھی۔ کون ہے ماں جی؟ بادیہ کی آواز ابھری۔ یشکر کے دل کی دھڑکن ایک دم بڑھ گئی تھی۔ اب تک اسے بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی سردارزادی کو زندہ دیکھ پائے گا، لیکن آواز سن کر اس کی دل کی دھڑکن بے انتہا ڈھارس ملی تھی۔ یشکر کو آپ بیٹا سمجھتی ہیں نا؟ اس مرتبہ اس کی آواز پہلے سے بلند تھی۔ عریسہ کے کچھ کہنے سے پہلے بادیہ حواس باختہ چیخ اٹھی، یشکر! وہ ننگے پاؤں بغیر دوپٹہ اوڑھے زلفیں بکھیرے دروازے کی طرف بھاگی۔ بدتمیزی سے عریسہ کو دھکیلتے ہوئے اس نے دروازے پر کھڑے طویل قامت یشکر کو دیکھا۔ دل کی بے ربط دھڑکن نے اقرار کا دامن پکڑا۔ دونوں حیرت و مسرت سے سن بے حس و حرکت کھڑے رہے۔ مردے زندہ ہو گئے تھے۔ خوابوں نے تعبیر کا چولا پہن لیا تھا، تمناؤں نے حقیقت کا روپ دھار لیا تھا۔ منتیں پوری ہو گئی تھی، حسرتیں مسرتوں میں تبدیل ہو گئی تھی، غم خوشی میں ڈھل گئے تھے، ناممکن ممکن ہو گیا تھا۔ یشکر! بادے کے گلے میں پھنسی پھنسی آواز برآمد ہوئی، ساتھ ہی آنکھوں نے برساتی وادی کی شکل اختیار کر لی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ اس نے یشکر کے ہاتھوں کو ٹٹول کر آنکھوں کے نظارے کی تصدیق کی اور پھر سسکتے ہوئے اس کی چوڑی چھاتی سے لپٹ گئی۔ مجھے معلوم تھا عزا میری مناجاتوں کو ضرور قبول کرے گی۔ میں جانتی تھی اہورا مزدہ مجھے مایوس نہیں کرے گا۔ مجھے آسمان والے پر بھروسہ تھا کہ لازوال قوتوں کا مالک تمہیں میرے پاس ضرور بھیجے گا۔ وہ میری دعاؤں کو کیسے رد کر سکتا تھا؟ وہ بے ربط باتیں منہ سے نکالتی اس سے لپٹتی رہی۔ عریسہ بھی ششدر کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ چند لمحوں تک یشکر اسے ساتھ لپٹائے کھڑا رہا اور پھر آنکھوں کی التجاؤں کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے اسے اپنے بدن سے راحت کے لمحات چھیننے پڑے۔ بادیہ کے دونوں بازو سے پکڑ کر اس نے پھول سے بدن کو دونوں بازو میں بلند کیا اور حجرے میں قدم رکھے۔ اس نے سنا تھا کہ خوشی کی مجسم صورت نہیں ہوتی، لیکن بادیہ کے چہرے پر نظر ڈال کر اسے اپنے علم میں دراڑیں پڑتی محسوس ہوئی۔ آنکھوں میں موتی، لبوں پر تبسم کے پھول، سفید چہرہ شدت جذبات سے لال، وہ سراپا مسرت ہی تو تھی۔ عریسہ کو وہاں اپنا وجود فالتو لگا تھا۔ وہ شریم کے حجرے کی طرف بڑھ گئی جہاں نائلہ مہمانوں کی توازے شراب اور جوک خشک کھجور سے انگور سے کر رہی تھی۔ شراب کے پیالے مہمانوں کے حوالے کر کے وہ کھانا گرم کرنے لگی۔ عریسہ رشاقہ اور مروان وغیرہ سے تفصیل پوچھنے لگی، جبکہ حجرے میں بادیہ اور یشکر ماحول سے بے نیاز ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے۔ سب سوال، حیرانیاں، استفسار ایک دوسرے کو پانے کی خوشی کے سامنے گنگ ہو گئے تھے۔ کافی دیر بعد بادیہ کے لبوں کو سوال کا حوصلہ ہوا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ یشکر ہونٹوں سے اس کے ماتھے کی حدت کو جذب کرتا ہوا بولا، جاننا کوئی معنی نہیں رکھتا، ہم مل گئے ہیں اتنا کافی نہیں ہے؟ وہ وارفتگی سے بولی، کافی سے بھی زیادہ ہے میرے سردار۔ یشکر کھل کھلا کر مسکرا دیا تھا، اچھا مجھے تفصیل بتاؤ نا۔ وہ لاڈ بھرے انداز میں اس کے گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ اسی گود کو وہ ہمیشہ خوابوں میں دیکھا کرتی تھی۔ یشکر اسے جدائی کے دنوں کا حساب دینے لگا۔ گفتگو کے اختتام پر وہ پوچھنے لگی، رشاقہ کہاں ہے؟ بابا جان کے حجرے میں۔ وہ معنی خیز لہجے میں ہنسی، وہی چلتے ہیں، یقیناً چچی جان اپنی بیٹی کی خبر سن کر خوش ہو جائیں گی، اور میں بھی دیکھ لوں میرے سردار نے کیسی دلہن پسند کی ہے۔ یشکر صاف گوئی سے بولا، میں سردار زادی قتیلہ کو بیوی بنانا چاہتا تھا، مگر اسے اپنے نسب کا گھمنڈ تھا۔ وہ فخریہ لہجے میں بولی، بڑی ہی اعلیٰ نسب والی، میرے سردار کے نسب سے کسی کا نسب اعلیٰ ہو سکتا ہے؟ یشکر نے متبسم ہو کر سر ہلایا، ہاں میری سردار زادی کا۔ بادے نے نفی میں سر ہلایا، نہیں جی، چچا جان بابا جان سے پہلے سردار بنے تھے۔ تیر اندازی کی مشق عروج پر تھی۔ کمان تھامے قتیلہ بھی ایک شپے پر تیر برسا رہی تھی۔ اچانک اس کے کانوں میں اسلم کی آواز پڑی، ملکہ قتیلہ، دو سوار نام لے کر آپ کے بارے میں استفسار کر رہے ہیں، یہیں پر بلا لو۔ کمان امریل کے حوالے کر کے وہ واپس مڑی۔ اس کا گمان یقین کی حد تک پہنچا ہوا تھا کہ وہ بنو احمر کے سوار ہوں گے۔ اسلم سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا۔ جو ہی مذکورہ افراد جھونپڑوں کی اور سے سامنے ہوئے، قتیلہ رغاب بن زواب
اور غبشان بھی نبشہ کو پہچان کر حیرت سے اچھل پڑی تھی۔ ان کے قریب آنے سے پہلے وہ لمبے ڈگ بھرتے انہی کی طرف بڑھ گئی۔ ملکہ قطیلہ آپ دونوں کو دیکھ کر خوش ہے، اس کا بیان مشکل ہے۔ رغال کے سامنے سر کو ہلکا سا جھکاتے ہوئے مسرت سے لبریز لہجے میں بولی۔ رغال نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، لیکن ہم سردار زادی کے لیے خوشی کا پیغام نہیں لائے۔ پریشان کن خبریں سننا ملکہ قطیلہ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ رغال سے مل کر اس نے غبشان کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ رغال نے کہا، ہمارے پاس سردار جبلہ بن کنانہ کی موت کی خبر ہے، اور بنو نصر کے نئے سردار کے انتخاب کا مرحلہ بھی تمہاری آمد کا منتظر ہے۔ بنو نصر کے سردار کی پگ اس کے سر پر جمے گی، جو ملکہ قطیلہ کی تلوار سے اپنا سر سلامت بچا پائے گا۔ اس نے باپ کی موت پر اظہار خیال کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ غبشان نے کہا، سردار زادی کا مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ چچا غبشان، ملکہ قطیلہ کو صرف ملکہ قطیلہ کہلوانا پسند ہے۔ غبشان برا بنائے بغیر بولا، بلا شک و شبہ ہماری بیٹی ملکہ ہی ہے۔ وہ پہلو بہ پہلو چلتے ہوئے قطیلہ کے خیمے تک پہنچ گئے تھے۔ اندر داخل ہو کر قطیلہ نے لکڑی کے تخت پر بٹھایا اور سراہی سے جام بھرنے لگی۔ بابا جان کو کیا ہوا؟ ملکہ قطیلہ تو انہیں تندرست چھوڑ کر آئی تھی۔ اس نے وہ سوال پوچھا جو اسے شروع ہی سے پوچھنا چاہیے تھا۔ بنو جساسہ کے سردار نے انہیں قتل کیا ہے۔ آب خورا تھامتے ہوئے رغال نے انکشاف کیا۔ کیا؟ قطیلہ کو دوسرا آب خورا بھرنا بھول گیا تھا۔ تباہ شدہ بنو جساسہ کے باسیوں میں اتنی ہمت کہاں سے پیدا ہو گئی کہ انہوں نے بنو نصر کے سردار کو قتل کرنے کا نہ صرف ارادہ کیا بلکہ اسے عملی جامہ بھی پہنا دیا۔ رغال تفصیل بناتا ہوا بولا، ان کے سردار یشکر بن شریک کے ہمراہ اتنا بڑا لشکر تھا کہ اہل بنو نصر کے لیے مقابلہ کرنا ممکن نہیں تھا۔ یشکر نے اپنے باپ کے قتل کا مقدمہ پیش کیا اور سردار جبلہ بن کنانہ اور اربد بن قیس کو مقابلہ کر کے قتل کر دیا۔ حیران کن بات یہ کہ ان کے ہمراہ موجود لشکر کے سپاہیوں کا تعلق فارس سے تھا۔ یشکر بن شریک یا یشکر بن سکندر، وہ یشکر کے نام پر نہ صرف چونکی تھی بلکہ فوراً تصدیق بھی چاہی۔ رغال نے کہا، یشکر بن شریک کہہ کر اس نے اپنا تعارف کرایا۔ گندمی رنگ کا طویل قامت خوبصورت نوجوان تھا، شانوں کے نیچے تک بال پھیلے ہوئے اور ماہر شمشیر زن۔ سردار جبلہ اس کے چندوار سے زیادہ نہیں روک پایا تھا۔ قطیلہ دوسرے آب خورے میں شراب انڈیلتے ہوئے زہریلے لہجے میں بولی، وہ اجمی جوان بنو جساسہ کا نام اس نے تم لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا کرنے کے لیے لیا ہوگا، کیونکہ وہ بنو جساسہ کے سردار شیبہ بن سمامہ کے بھائی کا غلام تھا۔ اس کا اصل مقصد ملکہ قطیلہ کو حاصل کرنے کے لیے فارس بلوانا ہے۔ رغال نے نفی میں سر ہلایا، ایسا کچھ نہیں ہے ملکہ، اس کے پاس عریسہ کی دی ہوئی معلومات تھی اور وہ بنو جساسہ کی طرف ہی گیا ہے، کیونکہ شموس بنت سلول کو اس نے بنو جساسہ آنے کی دعوت دی تھی۔ ماں جی اس سے کب ملی؟ کیا ماں بنو جساسہ میں ہے؟ قطیلہ حیرت سے اچھل پڑی تھی۔ رغال نے اس بات میں سر ہلایا، جی ملکہ، عریسہ کو میں خود وہاں چھوڑ کر آیا تھا۔ آپ دونوں آرام کریں اور کل واپس بنو نصر پہنچے۔ ملکہ قطیلہ اپنے باپ کے قاتل سے دو ہاتھ کر کے 3-4 دنوں تک بنو نصر آ جائے گی۔ رغال کو کہہ کر وہ اسلم کی طرف متوجہ ہوئی۔ ملکان اور امریل کو تیار ہونے کا حکم دو، ملکہ قطیلہ ابھی بنو جساسہ کا رخ کرنا چاہتی ہے۔ رغال نے پریشانی ظاہر کی، پورے قبیلے کے خلاف صرف 2 سوار ساتھ لے کر جاؤ گی؟ وہ بے پرواہی سے بولی، ہاں ملکہ قطیلہ حملہ کرنے نہیں جا رہی، اپنے باپ کے قتل کا حساب لینے جا رہی ہے۔ رغال نے نفی میں سر ہلایا، مجھے نہیں لگتا کہ ملکہ قطیلہ کا یہ فعل مناسب ہے۔ چچا رغال، ملکہ قطیلہ نے مشورہ سن لیا ہے، عمل کرنے نہ کرنے کا فیصلہ ملکہ قطیلہ خود کرتی ہے، اس نے ازلی ہٹ دھرمی سے کام لیا۔ رغال برا منائے بغیر بولا، میں بھی ساتھ چلوں گا، اور قطیلہ نے کچھ کہے بغیر اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ طلوع آفتاب کے وقت 5 سوار بنو جساسہ کی حدود میں داخل ہوئے۔ موسم نے تبدیلی کی طرف قدم بڑھا دیے تھے، گرمیاں بوریاں بستر سمیٹنے کی تیاریاں کر رہی تھی۔ سب سے آگے قطیلہ کی ابلغ تھی، اس کے ہمراہ ملکان اور امریل کے علاوہ رغال اور غبشان بھی تھے۔ سب سے پہلے ان پر حکیم کنب کی نظر پڑی تھی۔ ہمیں سردار یشکر بن شریک سے ملنا ہے، اس کی سوالیہ نظروں کا جواب ملکان نے دیا تھا۔ حکیم کنب انہیں مشکوک نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، یشکر تو کب کا فرار ہو چکا ہے اور قبیلے کا سردار شریم بن سمامہ ہے۔ قطیلہ نے چہرے سے لپٹا، کپڑا کھولتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہمارا تعلق بنو نوفل سے نہیں ہے، جا کر اپنے بزدل سردار کو بتاؤ کہ بنو نصر و بنو تریت کی سردارنی ملکہ قطیلہ اپنے باپ کے خون کا مقدمہ لے کر آئی ہے۔
कुतैला के चेहरे पर नजर पड़ते ही लम्हा भर के लिए कनब का मुंह हैरत से खुल गया था। बड़ी मुश्किल से अपनी हैरत पर काबू पाते हुए बोला, तुम्हारे नाम से वाकिफ हूं सरदारजादी, आए मेरे साथ। इसकी रहनुमाई में वो बनु जसासा के नए सरदार यशकर बिन शुरैक की हवेली के सामने पहुंचे। दस्तक के जवाब में शुरैम ने दरवाजा खोलकर बाहर देखा। यह हवेली यशकर के बाप शुरैक की थी, जो यशकर की सरदारी के ऐलान के साथ शुरैम ने इसके हवाले कर दी थी। हवेली में 1-2 हुजरे ही इस्तेमाल के काबिल थे, बाकी की छतें और दरवाजे वगैरह जले हुए थे और यशकर जोरों शोर से इनकी तामीर नौ में मसरूफ था। बाजे के भाइयों शुरैम वगैरह भी इसकी मदद कर रहे थे। दस्तक की आवाज पर बाजे फौरन हुजरे में घुस गई थी कि इन्हें हर वक्त बनु नौफल के सवारों की आमद का खतरा रहता था। यशकर भी वहीं ठहर गया था, वो भी अजनबियों के सामने आने से गुरेज करता था। कनब आने वालों का तारुफ कराने लगा, जबकि शुरैम की आंखें हैरानी से कुतैला को घूर रही थी, जो बिल्कुल इसकी भतीजी जैसी लग रही थी। मलका कुतैला यशकर से हिसाब बेबाक करने आई है। कनब की बात पूरी होने से पहले कुतैला ने आमद के मकसद से पर्दा उठाया। यशकर शायद दरवाजे के करीब ही मौजूद था। कुतैला की आवाज सुनते ही दरवाजा खोलकर बाहर निकला। शनासा सूरतों को देखते ही इसके होंठों पर मुस्कुराहट उभरी। दोस्तों, तुम्हें सही जगह पहुंचे हो, अब नीचे उतर आओ। कुतैला जहरखन लहजे में बोली, फारसी गुलाम तलवार संभाल लो, मलका कुतैला बाप के कत्ल का हिसाब लेने आई है। यशकर मुतबस्सुम हुआ, तुम बनु जसासा के सरदार से मुखातिब हो लड़की, और मैंने तुम्हारे बाप को कत्ल नहीं किया, अपने बाप के बेगुनाह कत्ल का हिसाब लिया है। मलका कुतैला को भी अपने बाप के कत्ल का हिसाब लेने का इख्तियार है, या सिर्फ बनु जसासा के सरदार ही को बदला लेना जायज है। कुतैला की आवाज काफी बुलंद थी, जिसे सुनकर मालिक, मरवान, अगलब और रशाका बाहर आ गए। कुतैला को देखते ही रशाका की आंखों में हैरानी के साथ मोहब्बत के जज्बात छलकने लगे थे। यशकर ने सुलह की तरफ कदम बढ़ाए। तुम्हारे बाप और अरबुद्दीन कैस ने ज्यादती की थी, मैंने सिर्फ इन्हीं को कत्ल किया, इनके अलावा बनु नसर के किसी फर्ज से तारुज नहीं किया, और इसकी गवाही तुम्हारे पहलू में बैठा शरीफ आदमी भी दे सकेगा। यशकर का इशारा रगाल बिन जवाब की जानिब था। वो मुंह बिगाड़कर बोली, तलवार सोच लो फारसी गुलाम, मलका कुतैला के नजदीक तुम्हारे फजूल अल्फाज के कोई मायने नहीं। रशाका एक कदम आगे लेकर लजाजत से बोली, मलका कुतैला, हम सुलह की बात कर सकते हैं। दो सरदारों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू में किसी तीसरी को बोलने की जरूरत नहीं करना चाहिए। कुतैला ने अजनबियत भरे लहजे में इसे डांटा। अगलब बादिया को बुला लाया था। चूंकि वो दरवाजे से बाहर निकली, कुतैला को हैरत का झटका लगा, मगर वो खामोश रही थी। बादिया भी हैरत भरी नजरों से छुरेरे बदन की लड़की के बेखौफ चेहरे को देख रही थी, यूं जैसे आईना देख रही हो। शुरैम ने जुबान खोली, सरदारजादी, सुलह की बातचीत दोनों कबीलों के लिए बेहतर रहेगी। मलका कुतैला के लिए तसव्वुर ही नाकाबिले बर्दाश्त है कि फारिस में गुलाम की हैसियत से पलने वाला एक शख्स जिबला बिन किनाना पर तलवार सोचने की हिम्मत करे। यशकर तंजिया अंदाज में बोला, ये वही जिबला बिन किनाना है जिसके गले को बेटी होने के बावजूद तुम्हारी तलवार की धार ने बोसा दिया था। इसने बेपरवाही से कंधे उचकाए। हाँ, मगर मलका कुतैला, किसी और को ये इजाजत नहीं दे सकती। यशकर के होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट उभरी। मेरा मशवरा तो यही है कि कुछ दिन दो कबीलों की सरदारी से लुत्फअंदोज हो लो। वो मुंह बिगाड़ते हुए बोली, मलका कुतैला पैदा होने के साथ ही सरदारी की अहल थी और काफी अरसे से सरदारनी की जिंदगी गुजार रही है। अलबत्ता तुम्हें चंद दिन हुए गुलामी की जिल्लत से सरदार बने हुए, यकीनन तुम बनने से डरते हो। कुतैला बिनते जिबला, अब किसी भूल में न रहना, यकीनन तुम्हें मेरी सरदारजादी नजर आ गई होगी। यशकर ने पहलू में खड़ी बादे की तरफ इशारा किया। तुम मलका कुतैला का वक्त जाया कर रहे हो। नीचे छलांग लगाते हुए इसने तलवार बेनियाम की। यशकर रशाका को मुखातिब हुआ, साइका ले आओ। रेशाका लजाजत से बोली, सरदार, सुलह की बातचीत ही मुनासिब रहेगी। अगलब मेरी तलवार उठाकर ले आओ। रेशाका के साथ तकरार के बजाय वो चचाजाद भाई को मुखातिब हुआ। जी सरदार, कहकर वो अंदर घुस गया था। सरदार शुरैक की हवेली के दरवाजे पर एक चबूतरा बना हुआ था और सामने काफी खुली जगह थी, जहां कबीले के लोग जानवर वगैरह की कुर्बानी किया करते थे। किसी त्योहार पर इकट्ठे होकर जश्न मनाया करते थे, या सरदार ने तमाम कबीले को इकट्ठा करके कोई पैगाम देना होता तो लोग इसी जगह जमा होते, और अब वहां कुतैला और यशकर का टाकरा होने वाला था। अगलब ने म्यान में लिपटी हुई तलवार यशकर को लाकर पकड़ा दी। यशकर तलवार बेनियाम करके न्याम को ढाल की शक्ल में हाथ पर लपेटने लगा। कुतैला ने पीठ पर लटका तरकश और कमान उतारकर अमरेल के हवाले कर दिया। अपनी ढाल भी अमरेल को देकर इसने अमरेल की तलवार अपने बाएं हाथ में थाम ली।
قریباً ہر اچھا شمشیرزن دونوں ہاتھوں میں تلوار چلا سکتا ہے، اور قتیلہ مہارت میں کسی کو شبہ ہو سکتا تھا؟ ان کی گفتگو کے دوران بنو جساسہ کے اکثر لوگ وہاں جمع ہو گئے تھے۔ لڑائی کی ابتدا قتیلہ نے کی تھی۔ دونوں تلواروں کو یکساں مہارت سے گھماتے ہوئے یشکر پر حملہ آور ہوئی۔ اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑی تلوار کے سامنے ڈھال پکڑ کر اس نے تیزی سے تلوار کے سامنے سائیکا پکڑی۔ زوردار چھنچناہٹ ابھری۔ قتیلہ تلواریں پیچھے کھینچ کر دوبارہ حملہ آور ہوئی۔ اس کے حملوں میں بہت تیزی تھی، لیکن سامنے یشکر تھا۔ وہ دفاعی انداز میں اس کا ہر وار ناکام کرتا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ قتیلہ کے حملوں میں تیزی آتی گئی۔ وہ ہر قیمت پر یشکر کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یشکر اس کا کوئی وار ڈھال پر روکتا، کسی کے سامنے سائیکا کو کرتا اور کبھی دائیں پیر پیچھے ہٹ جاتا یا نیچے جھک کر وار کو ناکام بناتا۔ دفاع کے ساتھ وہ بھی حملے کر رہا تھا۔ دھوپ کی شدت میں تیزی آتی جا رہی تھی۔ فضا میں پھیلی ہلکی خنکی ہوا بن کر اڑ گئی تھی، اور ایک دوسرے کو زیر کرنے کے لیے دونوں کی کوششوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ تلواروں کے ساتھ اپنی ٹانگوں سے بھی ایک دوسرے کو نشانہ بنا رہے تھے۔ اسی اثنا میں سائیکا کا زوردار وار تلوار پر روکنے کی کوشش میں امریل والی تلوار دو ٹکڑے ہو گئی تھی۔ ٹوٹی ہوئی تلوار کو پھینک کر قتیلہ نے یشکر کے 2-3 وار اکیلی تلوار پر روکے اور ایک دم جھکائی دے کر اس سے دور ہوتے ہوئے ملکان کو تلوار پھینکنے کا اشارہ کیا۔ یشکر نے رک کر اسے تلوار پکڑنے کا موقع فراہم کیا۔ دوران مقابلہ ہتھیار ناکارہ ہونے کی صورت میں صاحب ہتھیار دوسرا ہتھیار لینے کا مجاز تھا۔ ملکان نے فوراً اپنی تلوار مخصوص انداز میں اس کی جانب اچھالی۔ تلوار کو ہوا ہی میں تھامتے ہوئے دوبارہ یشکر سے الجھ گئی۔ دیکھنے والے سانس روکے مقابلہ دیکھ رہے تھے۔ بنو جساسہ کے افراد یشکر کی شمشیر زنی سے واقف تھے اور قتیلہ کی مہارت انہیں ششدر کیے ہوئے تھی۔ وہاں موجود لوگوں میں فقط رشاکہ ایسی تھی جو دونوں کی ہار گوارا نہیں تھی۔ اس کے علاوہ ہر آدمی کو کسی نہ کسی جیت کا خواہاں تھا۔ دونوں کے جسموں سے بہنے والے پسینے سے ان کے لباس گیلے ہو گئے تھے، لیکن نہ تو وہ تھکنے پر آمادہ تھے نہ لڑائی روکنے پر تیار۔ اچانک قتیلہ کی زوردار لات یشکر کے پیٹ میں لگی۔ کولوں کے بل نیچے گرتے ہوئے اس نے مسلسل 2-3 الٹی کلا بازیاں کھائیں اور کھڑا ہو گیا۔ قتیلہ نے اس کی گرنے کی جگہ پر انداز سے تلوار چلائی تھی، مگر وہ اس کے وار سے دور ہو گیا تھا۔ قتیلہ اس کی طرف بڑھی اور اسی وقت یشکر سائیکا کو اپنے بدن کے گرد گھماتے ہوئے اس کے قریب ہوا۔ دونوں نے مسلسل چند وار ایک دوسرے پر کیے۔ اسی دوران یشکر کی ٹانگ سورج سے قتیلہ کی چھاتی کی طرف بڑھی۔ ٹانگ کھاتے ہی وہ اچھل کر نیچے جا گری تھی۔ گرتے ساتھ اسے 2-3 کروٹیں لے کر یشکر سے فاصلہ بڑھایا، لیکن جو ہی وہ اچھل کر کھڑی ہونے لگی یشکر وہاں پہنچ گیا تھا۔ اس کی اگلی لات قتیلہ کے پیٹ میں لگی۔ وہ دوبارہ پیچھے گری اور الٹی کلا بازی کھا کر سورج سے اٹھی۔ اس دوران یشکر تیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قریب پہنچ چکا تھا۔ دھاتی ڈھال قتیلہ کے دائیں ہاتھ سے یوں ٹکرائی کہ اس کی تلوار ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری۔ قتیلہ نے بائیں ہاتھ میں تلوار تھامی اور وار کرنا چاہا، مگر ایک دم ڈھال پھینک کر یشکر نے اس کی کلائی تھامی اور سائیکا کی نوک اس کے گلے سے لگا دی۔ سردار زادی، کسی معبود کو یاد کرنا ہے تو جلدی کرو، میں تمہیں باپ کے پاس بھیجنے لگا ہوں۔ یشکر بیٹا نہیں، میری زندگی نہ چھینو۔ عریسہ کی آواز نے یشکر کو متوجہ کیا۔ نہ جانے وہ کس وقت وہاں پہنچی تھی۔ قتیلہ کی آنکھیں عریسہ کی طرف اٹھی اور پھر وہ یشکر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دانت پیستے ہوئے بولی، فارسی غلام، اب موقع ہے قتیلہ کو قتل کر دو، ورنہ قتیلہ بدلہ لینے دوبارہ تمہارے پیچھے آئے گی، آتی رہے گی یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ یشکر نے استہزائی لہجے میں پوچھا، تو تم ملکہ قتیلہ کہلانا پسند کرتی تھی نا؟ وہ زہر خن لہجے میں بولی، قتیلہ جلدی تمہاری گردن تلوار سے اتار کر دوبارہ ملکہ قتیلہ ہو جائے گی۔ خوش قسمت ہو، ماں نے مجھے روک دیا ہے۔ تکرار کا اختتام کرتے ہوئے یشکر نے اس کی کلائی کو آزاد کیا اور ڈھال اٹھا کر اسے نیام کی شکل دینے لگا۔ عریسہ دونوں ہاتھ پھیلائے قتیلہ کی طرف بڑھی۔ عریسہ کی جان، اس نے قتیلہ کو اپنی پرشفقت آغوش میں لے لیا تھا۔ میری آنکھیں تو پتھر ہونے والی تھی۔ قتیلہ آپ کو لینے آئی ہے ماں جی۔ عریسہ کے ملنے پر اس نے وقتی طور پر شکست کا غم بھلا دیا تھا۔ عریسہ اس کے گالوں، ماتھے، کانوں، آنکھوں، بالوں پر بوسے دیتے ہوئے شفقت سے بھرے لہجے میں بولی، میں تمہیں کہیں جانے ہی نہیں دوں گی میری جان۔ ان کا جذباتی ملاپ جاری رہا۔ امریل غم میں ڈوبے ہوئے لہجے میں ملکان کو مخاطب ہوا، یقین نہیں آ رہا مالکن ہار گئی ہے۔ ملکان اطمینان سے بولا، میں پہلے سے جانتا تھا، شاید ملکہ قتیلہ کو بھی علم ہو۔ امریل نے اسے خشمگی نظروں سے گھورا، تمہارا مطلب ہے مالکن ہارنے کے لیے لڑی ہے؟ ملکان صاف گوئی سے بولا، تم شاید یشکر سے یہ امید کیے بیٹھے تھے کہ وہ ملکہ قتیلہ کو ہرائے گا نہیں؟ امریل نے پوچھا، اگر مالکن کی ماں جی نہ آتی تو کیا یشکر اسے قتل کر دیتا؟ ملکان ہنسا، انسان کبھی اپنے محبوب کو قتل نہیں کر سکتا، اور یہ بات ملکہ قتیلہ بھی اچھی طرح جانتی ہے۔
تبھی تو یشکر کے خلاف تلوار سونتنے میں سوچنے کی زحمت نہیں کرتی۔ امریل فخری لہجے میں بولا، نہیں، بلکہ مالکن مرنے سے ڈرتی نہیں۔ مجھے اس کی دلیری میں شبہ نہیں ہے، لیکن دلیری اور حماقت میں فرق ہوتا ہے۔ کبھی دیکھا ہے کہ آدمی خالی ہاتھوں سے شیر کے سامنے کھڑا ہو گیا ہو؟ نہیں نا، وجہ یہ ہے کہ اسے دلیری نہیں خودکشی کہتے ہیں۔ عریسہ اور قتیلہ کا جذباتی ملاپ ختم ہوا۔ شرائم ان کے قریب آ گیا تھا۔ قتیلہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے شفقت سے بولا، کافی تعریف سنی تھی، لیکن دیکھنے کے بعد معلوم ہوا کہ تعریف کرنے والے بخل سے کام لیتے رہے ہیں۔ قتیلہ نے اندازے سے پوچھا، آپ شاید یشکر کے چچا جان ہیں؟ ہاں۔ شرائم نے متبسم ہو کر اس بات میں سر ہلایا، اور تمہاری ماں جی کا شوہر بھی ہوں، تم مجھے بابا جان کہہ سکتی ہو۔ دنبالہ آنکھوں میں تعجب کی لہریں جوار بھاٹے کی طرح بلند ہوئی۔ کالی سی آنکھیں مجسم سوال ہو کر عریسہ کے چہرے پر جم گئی تھی۔ عریسہ کی گردن خود ساختہ ندامت کے بوجھ سے جھک گئی تھی۔ اس کی گلوگیر آواز ابھری، آپ نے بھی قتیلہ کو چھوڑ دیا؟ ایسا ہو سکتا ہے بھلا؟ عریسہ تڑپ اٹھی تھی۔ اس نے آس بھرے لہجے میں پوچھا، قتیلہ کے ساتھ چلو گی؟ عریسہ نے لجاجت بھرے لہجے میں پوچھا، کیا تم میرے ساتھ نہیں رہو گی؟ وہ پھیکی مسکراہٹ سے بولی، قتیلہ کے کندھوں پر 2 قبائل کی سرداری کا بار ہے ماں جی، کاش میں جا سکتی۔ عریسہ نے بے بسی ظاہر کی۔ اپنا خیال رکھنا ماں جی۔ دنبالہ آنکھوں میں ابھرتی نمی کو چھپانے کے لیے وہ ایک دم مڑی اور چھلاگ لگا کر اگبلک پر بیٹھتے ہوئے ایڑ لگا دی۔ اس کے ساتھیوں نے فوراً سوار ہو کر اس کے پیچھے گھوڑے دوڑا دیے تھے۔ عریسہ بہتی آنکھوں سے دور جاتا دیکھتی رہی۔ معزز سامعین حضرات، یہ دلچسپ ترین داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔